اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلائل نقلیہ کا بیان ہو رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے دلائل نقلیہ پیش کیے جاتے ہیں، تو دوسرے قسم کے جو دلائل نقلیہ ہے وہ ملائکہ سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے حالات اور اقوال ذکر فرماتے ہیں۔ اس بات توحید کے لیے کبھی اقوال ہوتے ہیں تو کبھی احوال ہوتے ہیں، دونوں کو نقلی دلائل کہتے ہیں اور اس کے 10 طریقے ہیں۔ کبھی نفی علم غیب میں ان کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، ملائکہ کا قول دلیل ہے اس پر کہ علم غیب غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ دوسرا ان کا عجز رد ہے مشرکین فی الملائکہ پر، صافات والنازعات، یہ صرف عجز ہے، عجز کاموں میں مشغول ہے یہ لوگ۔ تیسرا جو ہے وہ وصف ابدیت، ملائکہ بھی عبادت کرتے ہیں، عبادت سے انکار نہیں کرتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، سورہ انبیاء میں سبحانہ بل عباد مکرمون۔ چوتھا یہ ملائکہ پیغام رسانی کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی جانب۔ بعض ملائکہ اس پر مقرر ہیں، یعنی نوکر ہیں، نوکر مالک نہیں بن سکتے اور نہ وہ شریک ہوتے ہیں۔ پانچواں جو ہے اطاعت امر اللہ، ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، بیائد سفارتین کرام بررہ یعنی پورے کے پورے تابع ہے۔ جو ضعیف روایات آ جائے کہ ہاروت و ماروت نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، وہ جھوٹ ہوگا، ترنت صحیح نہیں ہے۔ چھٹا جو ہے رد شفاعت قہری، ملائکہ بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ سے باتیں تک نہیں کر سکتے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تیرے سفارش کریں گے؟ سورہ انبیاء میں جو لا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، سورہ نجم 26 نمبر آیت میں ہے۔ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ ساتواں جو ہے ملائکہ مامور ہے، ان کو حکم ہو چکا ہے سجود آدم کے بارے میں، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ اسراء، سورہ کہف، طٰہٰ، سورہ صاد میں واقع سجود آدم کا ذکر ہے کہ وہ تو مامور ہے۔ آٹھواں جو ہے وہ ہے حفاظت کرنے اور لکئی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ملائکہ حفاظت کرنے پر مقرر کیے ہیں کہ بندوں کی حفاظت کرے، سورہ انعام 61 نمبر آیت میں ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ معبود نہیں ہو سکتے، کس طرح معبود ہوں گے۔ نواں ہے روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، سورہ انعام 61 نمبر میں اِذَا جَاءَكُمْ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اس طرح الف لام میم سجدہ میں 11 نمبر آیت میں ارشاد ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ یہاں ملک الموت کہا ہے، مفرد ہے۔ جواب یہ ہے کہ آئے تو بہت ہوتے ہیں مگر ان میں جو بڑا ہوتا ہے، حدیث میں بھی ان کا تفسیر ہے۔ ایک ملک الموت ہے، سراہنے بیٹھ جاتا ہے، روح نکالتا ہے، والنازعات والناشطات، جب وہ روح نکالتا ہے تو دوسرے ملائکہ فوراً روح کو لے لیتے ہیں، نیک روح کو خوشبو کے ساتھ اس کا روح قبض ہوتا ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے بدبو کے ساتھ اس کا روح قبض ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ملک الموت بھی ہے اور اس کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ 10واں جو ہے ملائکہ مقرر ہے جنت کے دروازوں پر اور جہنمیوں کو ملامت وہ کریں گے، سورہ زمر 73 نمبر آیت میں ارشاد ہے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، یہ جنت والے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ ملائکہ عاجز بندے ہیں، عاجز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ دلیل نقلی ہوا ملائکہ سے، ان کے احوال اور اقوال سے۔ اگلے پھر انشاءاللہ بحث کریں گے دلیل نقلی اولیاء سے، قرآن مجید میں پیش کیے جاتے ہیں۔